السلام علیکم. فاسٹ ٹریک کا جو سلیبس ہے نا اس کو انالائز کرتے ہیں. بریفلی میں اس لیکچر میں آپ کو سلیبس کے حوالے سے بتاتا ہوں, کچھ جنرل انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں. اس کے بعد جو آپ کے پریویس پیپرز ہو چکے ہیں 2025 میں 2019 میں, ان پیپرز کو میں کمپلیٹلی جو ہے یہاں پہ سالو کر دوں گا, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے آپ کے سبجیکٹس پہ. ایک ایک سبجیکٹ جو ہے آپ کو میں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. جتنے آپ کی کویسچنس ہیں ان کو میں ویڈیو لیکچرز میں ریکارڈ کر دوں گا, اور ساتھ ہی جو لوگ اپلیکیشن میں آ چکے ہیں نا تو ان کے لیے وہاں پر الگ واٹس ایپ گروپ ہوگا جس میں نے آپ کو اسائنمنٹ دینی ہے, آپ نے اس کو کر کے مجھے بھیجنی ہے, میں نے اس کو ایویلویشن اس کی کرنی ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہوتے ہیں نا جتنی بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن ہوتی ہے اس میں زیادہ رول جو ہوتا ہے نا وہ کرنے کا ہوتا ہے, پریکٹس کا ہوتا ہے. رائٹنگ جو ہے آپ نے تو کرنی ہے, اور جب تک آپ کی رائٹنگ ایویلویٹ نہیں ہوتی تو تب تک اس میں بہتری جو ہے امپرومنٹ نہیں آتی. تو واٹس ایپ گروپ آپ اگر کوئی جوائن نہیں ہے تو عمران اکوڑوال کو بتائے کہ آپ کو جو ہے وہاں پہ ایڈ کر دیں. کیونکہ ابھی جرنل نالج پر اگر میں نے آپ کو اسائنمنٹ دے دی تو آپ نے وہ کویسچن لکھ کر مجھے بھیجنے اور میں نے اس کو چیک کر دیں. اس کے علاوہ اردو میں ایسے, تو ایسے رائٹنگ پر میں نے آپ کو ایسے رائٹنگ کی اسٹرکچر بتانی ہے, اس کی جو انگریڈینٹس ہے وہ بتانی ہے. پھر میں نے آپ کو ٹاپک دینی ہے اور آپ نے ایسیز لکھنی ہے, اشعار کی تشریح آپ نے کرنی ہے, اور میں نے اس کو پڑھ کر آپ کی جو مسٹیکس ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کر کے جو ہے آپ کو بھیجنی ہے, تاکہ وہ آپ ان کو دیکھیں اور وہ مسٹیکس جو ہے اس کو ریموو کر کے جو مزید پالش رائٹنگ کر کے بھیجے تاکہ جو ہے آپ کی امپرومنٹ ہو. تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. جو لوگ اپلیکیشن میں آئے ہیں تو ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں وہ بھی وہیں پر بھی رہیں گے, اور واٹس ایپ گروپ میں ڈیلی بیسس پر ہمارا لیکچر بھی ہوں گے, کویسچن آنسر سیشن ہوگی, اور ساتھ ہی جو اسائنمنٹ ہے یہ ہوگی. اچھا, یہ آپ کے ٹوٹل 6 سبجیکٹس ہوتے ہیں فاسٹ ٹریک کے, اور ایک انٹرویو ہوتا ہے. 6 کے 6 سبجیکٹس میں آپ نے جو ہے پاس ہونا ہوتا ہے ریٹن میں. اور سب سے زیادہ جو لوگ فیل ہوئے تھے اس بار تو جنرل نالج اور کمپیوٹر کے پیپر میں فیل ہوئے تھے 2025 والے جو ہیں. اور ریزنز اس کی کیا تھی میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جنرل نالج کے پیپر میں کیا آتے ہیں, آپ کا ایریا کیا ہے, سلیبس کیا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے آپ کیوں اس میں لوگ فیل ہو گئے تھے. اچھا, اس سے پہلے جو 2019 کے جنرل نالج کا پیپر آیا تھا نا وہ بہت سطحی لیول کا تھا, اور یہ بہت ڈیپتھ والا ہے. یہ پی ایم ایس سی ایس ایس والوں کا پیپر ہے. لوگ کیوں اس میں فیل ہوتے؟ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ انالیٹیکلی کرٹیکلی جو ہے کویسچن کو حل نہیں کر سکتے. کینڈیڈیٹ اسپیشلی پولیس آفیسرز. دوسری, پولیس آفیسر جب لکھائی کرتے ہیں نا تو مراسلے لکھتے ہیں, وہ جو ہے ایف آئی آر لکھتے ہیں اور وہ روزنامچے لکھتے ہیں. تو ان کو نہیں پتہ کہ میں نے ایکیڈیمک رائٹنگ کیسی کرنی. وہ بھول چکے ہیں کہ ایکیڈیمک رائٹنگ کیا ہوتی, پیراگراف رائٹنگ کیا ہوتی, ٹاپک سینٹنس کیا ہے, سپورٹیو ڈیٹیلز کیا ہے, کنکلوڈنگ سینٹنس کیا ہے. ایک پیراگراف اگر میں موٹاپے پہ لکھتا ہوں تو میں کیسے لکھوں گا؟ اگر میں قلبی امراض پہ لکھوں گا تو پیراگراف میں کیسے لکھوں گا؟ ایک پیراگراف اگر آپ لکھ دیں قلبی امراض پہ, ہارٹ ڈیزیز پہ, تو آپ اس میں کوئی اور چیز لکھ ہی نہیں سکتی. تو آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے نا وہ مراسلوں والی رائٹنگ, اسی وجہ سے سارے پولیس افسر وہاں پہ جا کے فیل ہو جاتے. اس میں آپ نے جو ہے آپ نے ایکیڈیمک رائٹنگ کرنی ہے, آپ نے وہ رائٹنگ کرنی ہے جو پبلک سروس کمیشن کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. آپ اپنا مراسلے کی زبان میں اور روزنامچے کی اردو میں جو ہے اگر آپ لکھو گے تو ادھر جا کے جو ہے پھر آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. یہ امروز میں مہانپری والی اردو نہیں ہے, یہ آپ کو جو ہے ایکیڈیمک اردو لکھنی ہوگی. تو سب سے پہلی چیز تو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہے انالیٹیکل اور کرٹیکلی جو ہے آپ ایویلویٹ نہیں کر پاتے جنرل نالج میں, آپ یہ نہیں کر پاتے. آپ تیسری وجہ جی آپ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے. سائنٹیفک نالج جو ہے ریسرچ بیس نالج آپ پروڈیوس نہیں کر پاتے, اسی وجہ سے آپ فیل ہوتے. آپ کویسچن کو مینیج نہیں کر پاتے. پہلا کویسچن آپ کا لمبا ہوتا ہے, دوسرا اس سے تھوڑا شارٹ, تیسرا اور چوتھا اور آخری بس غائب ہو جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے آپ کے پیپر. یہ چیزیں آپ جو ہے اس کو نوٹ کریں. اچھا, آپ کے کل 5 سوالات ہوتے. آپ نے جو ہے 2 اول حصے سے کرنے ہوتے اور 2 میں سے 4 کویسچن آپ نے کرنے. پہلا کویسچن کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں پھر آگے جاتی کہ آپ کیوں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. غذائیت اور عام صحت کے مسائل جیسے موٹاپا, غذائی قلت, قلبی امراض کے درمیان کا تعلق, ان بیماریوں کے روک تھام اور بہتری میں متوازن غذا کیا اہم کردار رکھتے. اچھا, یہ کویسچن کہاں کے ہیں؟ یہ جنرل سائنس کا ہے. ایوری ڈے سائنس جو سی ایس ایس میں ہم پڑھتے ہیں پی ایم ایس, یہ وہی سے کہ جو فوڈ ہے نا اور ہیلتھ ایشوز ہیں یہ کیا ہیں, اور اس کی فوڈ
فوڈ کا باڈی پہ، ہیومن باڈی پہ، ڈیزیز پہ کیا امپیکٹ ہے، کیا وہ اس پر کیا اثر ہے، اور بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کس طرح ہمیں بہتر رکھتی. تو یہ سمپل سی کویسچن ہے نا. آپ کو کہتے ہیں کہ خوراک کی وجہ سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے موٹاپا آپ کو مینشن بھی کیا ہے یہ 3 کہ موٹاپا، غذائی قلت وغیرہ جو ہوتی ہے، اور قلبی امراض. آپ کی کولیسٹرول بڑھ جاتی ہے تو آپ ہارٹ اٹیک جو ہے آپ کو ہو جاتا ہے. آپ موٹاپا ہو جاتے ہیں، آپ کی جو ہے آپ کی جسم میں چربی بڑھ جاتی. تو یہ تعلق ہے. اور اس میں اس کی سلوشن کیا ہے؟ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ کیا ہے کہ آپ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایکول مقدار میں کھائیں. ویسے یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا جنرل سائنس، تو آپ پھر آسان ہوگی آپ کے لیے. اس کے علاوہ یہ اس میں میرے بک میں جو ہے یہ ساری چیزیں میں نے شامل کی. دوسرا کویسچن کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. کمزور اس بحران کا شکار ہوتے ہیں جس کے پیدا کرنے میں اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ماحولیاتی انصاف کے اخلاقی پہلو کا تجزیہ کر اور تنقیدی طور پر جائزہ لے کہ کس حد تک صنعتی ترقی یافتہ اقوام موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر شدہ ترقی پذیر ممالک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہے، اور ان پر کیا اخلاقی ذمہ دار ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں نا، یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہوتی؟ یہ تو امیر ملکوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا. فیکٹریاں تو چائنا نے لگائی ہے نا، یو ایس نے لگائی ہے نا، رشیا نے لگائی ہے نا، یورپ نے لگائی ہے نا. لیکن وہ جو اوپر جو وہ گن جو پروڈیوس کر رہا ہے وہ تو ساری دنیا کے لیے ہے. یعنی آپ کے علاقے میں نا 100 گھر ہے، اور ان میں 3-4 بڑے بڑے گھر ہیں جنہوں نے فیکٹری لگائی ہے. تو وہ جو ماحول گندا ہو رہا ہے، چاہے وہ زمینی ماحول ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہو، تو وہ تو ان 3 گھروں کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو سزا تو سب کو مل رہی ہے، تو اس کی کیا اخلاقی پرز ہے؟ یہ آپ سے کویسچن پوچھے. اور یہ ہمارے ایک منسٹر نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہمارے موسمیات کا منسٹر تھا کے پی کا، پشتون ہی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے جو گلیشیئرس جو ہے نا، یہ جو میلٹ ہو رہے ہیں، ہمارے گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے نا ہم چین کی وجہ سے جو ہے اس کی وجہ یہ. تو لوگوں نے نا اس کی خوب ٹرولنگ کی کہ یہ دیکھو یہ کس طرح وزیر ہے، اور اس طرح اس کو بہت زیادہ مذاق اڑایا. لیکن حقیقت ہے یہ بالکل انہوں نے جو ہے سائنس بیس بات کی تھی. کیونکہ چائنا میں سب سے زیادہ فیکٹری ہے تو چائنا میں، تو وہاں پر وہ لوگ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہے وہ تو چائنا کے قریب ہے، یہ K2 وغیرہ گلگت، تو میلٹ ہو رہے ہیں. تو کویسچن یہ. اچھا، اس کویسچن کے کتنے حصے؟ ویسے یہ میں آپ کو ادھر پڑھاؤں گا. یہ اس سبجیکٹ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس کویسچن کی کس طرح انالائز کرتے ہیں، اس کی کون کون سے ایریاز پر آپ نے کس طرح لکھنا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو وہیں پہ پڑھاؤں گا. نیکسٹ ہے قدرتی وسائل کے جغرافیائی امتیاز نے مشرق وسطیٰ میں علاقائی تنازعات اور بین الاقوامی تعاون کے رجحانات کو کس حد تک متاثر. اچھا، یہ جو نیچرل ریسورسز ہے نا، یہ گیس اور یہ تیل وغیرہ، اور اس کی جو جیوگرافیکل کمبینیشن ہے نا، سینٹرل ایشیا، ایران اور یہ علاقے جو ہیں، سعودی عرب، یہ سینٹرل ایشیا، سعودی عرب نہیں، یہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ علاقے جو ہیں، اس میں جو علاقائی تنازعات ہیں نا اور بین الاقوامی تعاون کس حد تک جو ہے اس کو متاثر کرتے ہیں، کریٹیکلی جو ہے آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. تو نیچرل ریسورسز جہاں پہ بھی ہوتے ہیں نا، وہیں پہ تو مسئلے ہوتے ہیں. وہیں پر تو امریکہ پہنچ جائے گا، وہیں پہ تو رشیا بھی پہنچنا چاہتا ہے. یہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو کیوں اٹھایا یو ایس نے؟ کیونکہ وہاں پر تیل ہے. انہوں نے کہا تیل اتنے رکھ، ٹرمپ نے کہا. اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اٹھاؤ اس کو. جس طرح SHO کسی کو گھر سے اٹھاتا ہے، ایسے ہی یو ایس نے اس کو اٹھا لیا. تو یہی اس کا لنک ہے. ویسے یہ میں ڈیٹیل میں جب میں آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھاؤں گا تو یہ میں پڑھاؤں گا. اچھا، یہ جو کویسچن ہے فرسٹ پورشن کے لاسٹ، توانائی کے قابل تجدید ذرائع کیا ہے کہ ان کے مختلف اقسام پر بحث کرے اور پائیدار معاشی ترقی کی فروغ، اس میں ان کا اہمیت پر تنقیدی جائزہ. توانائی کے قابل تجدید ذرائع، رینیویبل انرجی کہہ رہے ہیں. سولر سسٹم جو ہے، الیکٹرک کارز جو ہے، یہ رینیویبل انرجی سورسز ہے نا. پیٹرول جو ہے، گیس، یہ تو رینیویبل نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جاتے، یہ تو جل جاتے، ماحول بھی گندا کرتے. ابھی سولر سسٹم تو آپ کو ماحول بھی خراب نہیں کرتا، اور وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. جو پانی سے بجلی بنتی ہے تو وہ بھی ختم نہیں ہوتا. ان کے مختلف اقسام کیا کیا ہے؟ تو یہی ہے، سولر سسٹم ہے، آپ کے الیکٹرک کارز ہیں، آپ کی یہ چیزیں ہیں، اور
اس کو جو سسٹین معاشی ترقی کے لیے جو ہے یہ کیوں ضروری؟ تو جتنے بھی دنیا نے ترقی کی ہے اسی رینیویبل ریسورس پہ کی. ابھی الیکٹرک کار ایلن مسک نے جو انٹروڈیوس کرا ہے, سولر سسٹم سب نے لگایا ہے, بجلی کی ابھی ضرورت ہی نہیں کسی کو. اس پر بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ میں آپ کو اس لیے وجہ سے یہ صرف بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل نہیں ہے, آپ کویشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو اسی وجہ سے پھر جو ہے آپ. اچھا, اس کا جو پہلا حصہ اس کا کیا تھا؟ جنرل سائنس کا تھا. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ جو ہے یہ پاکستان افیئر کے لیے. پاکستان افیئر برطانوی ہندوستان میں جو ہے نا, مسلم لیگ علیحد پسندی کے پس منظر میں سماجی, سیاسی اور اقتصادی عوامل کا جائزہ. ان عوامل نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کی تشکیل اور ایک علیحدہ وطن کے مطالبے کو کس طرح تک دی. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں نا جو متحدہ ہندوستان, یعنی ہم جب ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے نا, تو وہاں پر ہمارے جو سیاسی, سماجی اور اقتصادی فیکٹرز جو تھے نا بیک گراؤنڈ میں, کس طرح مسلمان مجبور ہوئے کہ انہوں نے ہندوؤں سے جو ہے علیحدہ وطن بنانے کی سوچ لی, کس طرح اس نے تقویت دی. تو جب آل انڈیا کانگریس بنی نا, آل انڈیا کانگریس 1885 میں اے او ہیوم نے بنائی, تو انہوں نے کہا ہم سب ہندوستانیوں کی جو ہے ہم متحدہ ہندوستان. لیکن جب تنسیخی بنگال ہوئی نا 1905 میں, یہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی نا, تو ہندو نے اس کے خلاف, کانگریس نے اس کے خلاف جو ہے احتجاج کیا. تو وہاں پر تو مسلم اور ہندوؤں کی انٹرسٹ جو ہے وہ تو کنفلکٹ ہو گیا. تو 1906 میں پھر مسلم لیگ بنی, پھر 1911 میں تنسیخ بنگال ہوئی, پھر 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا, کچھ جوڑ توڑ ہوا, پھر جو ہے 1922 میں خلافت مومنٹ ہوئی, پھر نہرو رپورٹ جب آیا نا, نہرو رپورٹ, اس میں مین پوائنٹ جو ہے وہ نہرو رپورٹ, اس نے بہت کنٹریبیوٹ کر. اس کے بعد جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے نا وہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹ ہے, اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے نا وہ 1937 کے الیکشن ہے. جب 1937 میں کانگریس نے الیکشن جیتی نا, تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر صحیح ظلم کیا 1939 تک, جو میرپور رپورٹ جو ہے اس نے بعد میں ساری چیزیں. اور 1940 میں قرارداد پاکستان ہے, قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان. تو یہ فیکٹر, یہ 3-4 چیزیں آپ ڈسکس کر کے لکھتے, آگے سے آپ کو مارکس ملیں گے. اس میں کیا ہے مشکل؟ یہ ویسے ہی میں ہسٹری آپ کو پڑھاؤں گا, یہ میں کمپلیٹ آپ کو پڑھاؤں گا, ڈونٹ وری. غیر مستقل پالیسی سازی اور توانائی کے مسلسل بحران نے پاکستان کی جو صنعت ہے اس کو ممکنہ ترقی سے محروم. وضاحت کر, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کی پالیسی میں تسلسل نہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے آپ کی جو انرجی اور آپ کی جو انڈسٹری وہ ترقی نہیں کرتی. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی ایک گورنمنٹ آتی ہے جی, ایک چیز کی افتتاح کرتی, دوسرے آ کے اس کو سٹاپ کرتی, تو تسلسل نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری تو ہے ہی نہیں, انڈسٹری تو ختم ہو گئی. بجلی مہنگی ہے, پاکستان میں کون انڈسٹری لگا؟ یہاں پہ کرپشن ہے, یہاں پر آپ ایک کام کر ہی نہیں سکتے. تو یہی وجہ ہے. اچھا, پاکستان میں پانی کی جو مسئلہ ہے یہ ایک سنگین مسئلہ ہے, اور اس کی جو ہے سنگین سیکیورٹی خطرہ بھی ہے. ابھی پالیسی جو ہے سنگین ہے, تو کیا, تو اس پر میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ واٹر پر آپ نے کس طرح لکھنا. اور یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی نے پاکستان کے سیاسی, سماجی اور معاشی ڈھانچے کو بہت حد تک متاثر کیا. وضاحت, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو ہے یہ بات ہے, اور سچ ہے کہ یہ ضیاء الحق کے دور میں جو ہے یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئی, اور افغان رشیا وار جو ہے اس میں ہم نے حصہ لیا, یو ایس کے ہم اتحادی بنے, اور بعد میں جو ہے 9/11 کے بعد پھر ہم نے یو ایس کا جو ہے ساتھ دیا. تو دہشت گردی آئی, ہمارے سیاسی, سماجی اور معاشی ڈھانچے تباہ ہو گئے. سیاسی کس طرح تباہ ہوگا؟ پولیٹیکلی جو ہے آپ دیکھتے عدم استحکام ہے ابھی تک. اور سماجی کس طرح ہوئے؟ سماجی یہ ہوئے کہ جی سارے جو ہے فرقوں میں بٹ گئی, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے. اور معاشی کیسے ہوئے؟ تو آپ کی معیشت تو ختم ہو گئی, کوئی یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ ڈالرز لیتے رہے, زیادہ اور مشرف دور میں آپ ڈالرز لیتے رہے. ابھی اس ڈالرز کی جگہ اس سے پہلے آپ کو پری دیتے تھے, ابھی آپ کو جو ہے IMF کی صورت میں قرض دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ متاثر ہوئی. اچھا, یہ تھا آپ کا جنرل نالج کا پیپر. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہاں کہاں سے آپ نے پریپریشن کرنی. ویسے میں آپ کو کمپلیٹ پڑھاؤں گا, میرے بک میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل سائنس آپ نے پڑھنی ہے, آپ نے پاکستان افیئرس پڑھنے ہیں, اور پاکستان ایشوز جو ہے, پاکستان کے جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کو آپ نے ڈسکس, 3 ایریاز ہیں, اس کو آپ نے جو ہے پڑھنا ہے. یہ آپ کا جو ہے ایریا ہے, یہاں پر آپ نے پڑھنی یہ چیزیں. اچھا, یہ کویسچن جو ہے نا یہ انالیٹیکل اور کریٹیکل کویسچن ہے,
انشاءاللہ یہ سبجیکٹ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس پر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کویسچن کو ڈیکوڈ کس طرح کرنا ہے، اور پھر کس طرح اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے کویسچن کو، اور پھر کس طرح کویسچن کو حل کر کے اس کی کنکلوژن لکھنی. انشاءاللہ یہ میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، تو میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو باقی جو، یا میں اسی میں ہی آپ کو جلدی جو ہے اس کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں. یہ آپ کا کمپیوٹر کا پیپر ہے، اور جنرل نالج کے بعد سب سے زیادہ لوگ جو ہے اس میں فیل ہوئے. آپ نے 5 کویسچن کرنے ہوتے ہیں. لوگ کیوں فیل ہو گئے؟ لوگ اسی لیے فیل ہو گئے نا کہ لوگوں کو تو پریکٹیکل آتا ہے لیکن لوگوں کو تھیوری نہیں آتی. لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ کوئک ایکسیس ٹول بار جو ہے میں اس کو کس طرح یوز کروں، آفس کو کس طرح یوز کروں، بٹن کو، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ میں لکھوں کس طرح، کہ اس کی فنکشن کیا ہے. لکھنے ایشو ہے. لوگ تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں نا، لیکن سلائڈ ٹرانزیشن ایڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن سلائڈ ٹرانزیشن کس طرح اپلائی ہوتے ہیں اور یہ کس طرح ہوتا ہے اس کو لکھ نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. لوگوں کو تو ہائپر لنک کا پتہ ہوتا ہے نا کہ ہائپر لنک کیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو کس طرح کریٹ کرتے. وہ یہ لکھ نہیں سکتے. کر سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے. یہاں پر تھیوری ہے، یہاں پر پریکٹیکل نہیں ہے. تو کمپیوٹر کے پیپر میں فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے نا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ لکھنے کی پریکٹس کریں، تھیوری آپ پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہو. آپ جو ہے ڈفرینشیٹ کریں اس میں فارمولا اور فنکشن میں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فارمولا اور فنکشن کے کیا کام ہے، لیکن ادھر آپ کو لکھنا ہوگا. اور آپ نیو کالم کس طرح ایڈ ہوتے ہیں، رو اینڈ چینجنگ فونٹ سائز اور سٹائل کس طرح تبدیل ہوتے ہیں، یہ تو آپ کر تو سکتے ہیں کہ ادھر جا کے ایرو بٹن پر آپ دباتے ہیں، اور لیکن اس کو لکھنا آپ کو ہوگا. ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول کیا ہے، اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈنگ اور اپلوڈنگ میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ تو کر سکتے ہیں چیز کو، اپلوڈ بھی کر سکتے لیکن لکھ نہیں سکتے. ٹچ اسکرین کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. پلاٹر اور اس چیز میں آپ فرق نہیں. بارکوڈ ریڈر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، شاپنگ پلازے میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے، اس کو آپ لکھیں. تو انشاءاللہ یہ سلیبس جو ہے کمپیوٹر کا آپ کا سلیبس کیا ہے، ایم ایس آفس اور کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل، یہی آپ کا سلیبس. ایم ایس آفس میں کیا کیا آتے ہیں، ایم ایس ورڈ آتا ہے، پاور پوائنٹ آتا ہے، پریزنٹیشن. تو ایک کویسچن ان تینوں سے اٹھاتے اور 2 کویسچن آپ کو جو ہے انٹرنیٹ اور ای میل سے دے دیتے. تو آپ کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. نیکسٹ جو آپ کا کویسچن ہے پیپر، وہ پولیس پریکٹیکل ورک. پولیس پریکٹیکل ورک میں کیا ہے، آپ کو یہ ایک ڈراپ دیتے ہیں نا، یہ ڈراپ دیتے ہیں، اس کے آپ کو 5 جوابات آپ نے لکھنے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو کہتے ہیں نا، پہلا کویسچن کیا ہے، اچھا یہ مثل رائٹنگ ہے. آپ کو کیا دیتے ہیں، یہ آپ کو یہ ایک وقوع دیتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل. آپ کو کہتے ہیں کہ، یعنی آپ کو کہتے ہیں کہ ایک وقوع ہو گیا ہے. وقوع کیا ہے، تو آپ تانے میں موجود ہے، سلیم نامی شخص آ کر آپ کو رپورٹ کرتا ہے کہ 12 بجے نا دوپہر وہ رشید، یعنی وہ شخص سلیم، یعنی بما رشید اور انور قید جا رہا تھا کہ خل میں جو ہے وہ لوگ آئے زرین اور پلان آیا اور اس پر فائرنگ کر دی، جس سے سلیم تو بچ گیا لیکن انور جو ہے وہ بائیں پاؤں پر زخمی ہوا. لوگوں نے اس کو اسپتال پہنچا. ملزمان کے ساتھ ان کی سابقہ عداوت، یعنی وجہ عداوت جو ہے وہ آپ کو بتا دی. تو یہ وقوع ہو گیا، 324 ہو گیا جی، بائیں پاؤں پر وہ لگ گئی. اور یہاں پر یہ ہے نا کہ ان پر اسلحہ سے اندھدھن فائرنگ کی. اندھدھن فائرنگ جو ہوتی ہے نا، یہ 324 ہی ہوتی ہیں، اور وہ پاؤں پہ لگ بھی گیا تو یہ 324 ہو. اچھا جی. اور وہ تبھی آپ کا وہ ہے جو 324 ہی ہوتا ہے، کوئی اور مثال آپ کو دیتا ہی نہیں. اس وقوع کو پر آپ نے یہ کویسچن جو ہے آنسر کر دیں. یہ مثل میں نے اپنے بک میں 2 مثل لکھی، اور انشاءاللہ میں 2 مثل اور بھی لکھوں گا، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجوں گا. یہ پریکٹیکل پیپر ہے، تو یہ میں نے آپ سے پریکٹیکل کرانی ہے. میں نے آپ کو اس طرح، پہلے تو میں آپ کو مثل خود لکھوں گا، میں آپ کو مراسلہ سے لے کر چالان تک لکھوں گا، پھر میں آپ سے لکھواؤں گا. سب پہ میں 5 مثل انشاءاللہ لکھواؤں گا. تو پھر کوئی چانس ہی نہیں رہے گا کہ آپ اس کو آنسر نہ کریں. اور اس کے 100 نمبر ہے ویسے. اس کو آپ ایسے لے کہ یہ 2 پیپر ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، آپ سلیم کی رپورٹ پر ابتدائی اطلاعی رپورٹ، یعنی ڈائریکٹ کاپی پہ یار جو ہے درج کر لی. کچھ لوگوں نے جو ہے ایف آئی آر ڈائریکٹ درج کیا، کسی نے کہا نہیں جی پہلے مراسلہ لکھو. لیکن تانے میں اگر آپ بیٹھے تو پھر مراسلے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے ایف آئی آر درج کرتے ہیں، ڈائریکٹ ایف آئی آر آپ کر لیں. اچھا جی، بحیثیت تفتیشی افسر مدی کی نشاندہی پر نقشہ موقع آپ تحریر کرتے ہیں.
نقشہ موقع آپ جو ہے جاتے ہیں وہاں پر نقشہ موقع بناتے. ضمنی نمبر 1 آپ تحریر کرتے. آپ جو ہے کارتوس کے لیے پرد مفقوزگی بناتے. ملزمان کی گرفتار کر کے کارڈ گرفتاری آپ جاری کرتے. یہ پروسیس آپ کرتے. یہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. اور چالان مکمل آپ اس پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ کویسچن چینج نہیں ہوں گے. یہ 5-6 کویسچن ہی ہیں اور کویسچن ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں کون کون سی کویسچن آپ نے کرنی اور کون سی نہیں کرنی. کیونکہ اس میں کچھ کویسچن بہت زیادہ آسان ہیں. جس طرح کارڈ گرفتاری کے بھی جو ہے آپ کو یہ 20 نمبر دیتے اور چالانی مکمل کی بھی 20 نمبر. تو پاگل ہو کیوں چالانی مکمل یہ لکھتے یا ضمنی نمبر 1 کیوں تحریر کرتے ہو؟ اس میں آپ نے 5-6 پیجز کیوں لکھنے ہیں اگر ایک پیج سے بھی آپ کو جو ہے 10 نمبر 20 نمبر ملتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے کویسچن آپ نے کرنے اور کون سے آپ نے نہیں کرنے. جو نیکسٹ آپ کا پیپر ہے نا وہ ریکروٹ کورس ہے. ریکروٹ کورس میں جو آپ کی CRPC PPC قانونی شہادت ہے وہ آپ کو میں پڑھاؤں گا. ویسے اس پہ تو میرے پہلے بھی لیکچرز موجود ہے 1B1 کے لیے. ریکروٹ کورس بھی میں نے کمپلیٹ ریکارڈ کیا ہے. کمپلیٹ ریکروٹ کورس جو ہمارے اپلیکیشن پر موجود ہے. اور اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. یہ آسان ہے. اچھا جی, جو سب سے چیلنجنگ پیپر جو لوگوں کو لگتا ہے نا وہ انگلش کا, اور سب سے آسان بھی ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ ہے انگلش کا. اس میں کوئی مشکل نہیں. انگلش میں کیا ہوتا ہے جی, انگلش کے بھی انگلش کے 3 حصے. پہلا حصہ ہے کمپریہنشن کا. پہلا حصہ کیا ہے؟ انگلش کمپریہنشن. آپ کو نا آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ رپورٹ جو میں نے دیا ہے نا اس کو آپ پڑھیں. کیا کریں آپ؟ اس رپورٹ کو آپ پڑھیں. اس رپورٹ کو آپ پڑھیں. آپ کا ایگزامینر کیا کہتے ہیں یہ رپورٹ پڑھو. کمپریہنشن انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں. آپ سے چاہتا کیا ایگزامینر کہ آپ کو یہ رپورٹ کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. اور یہ رپورٹ جو ہوتا ہے نا یہ ایک کرائم واردات ہوتا ہے, کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. ایسی ہی رپورٹ ہوتی. تو پھر آپ سے اس پہ کویسچن پوچھتے ہیں. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ رپورٹ جب آپ نے پڑھ لی انگریزی میں تو کیا آپ سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ گئے. اور انگریزی کا FIR آپ نے لکھنا ہے. جس طرح اردو میں ایسے ہے تو یہاں پر وہ انگلش کا FIR ہے. اور اس کے 35 نمبر ہے. ویسے سب سے زیادہ نمبر ہے اس حصے. دوسرے حصے میں اپلیکیشنز ہیں. آپ نے یہاں پر جو ہے یہ کچھ اپلیکیشنز لکھنے ہوتے ہیں. یہ اپلیکیشنز میرے بک میں ہے بھی, انشاءاللہ میں آپ کو مزید بھی پڑھاؤں گا. یہ 2-3 قسم کی اپلیکیشنز یہاں تک. یہ دوسرا پورشن. یہ ٹوٹل 5-6 قسم کی اپلیکیشن یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا, لکھوں گا آپ کے لیے تو یہ آسان ہوگی. آپ کا جو تیسرا پورشن ہے نا وہ گرامر کا ہے. یہ گرامر کا ہے تیسرا پورشن. اور گرامر میں آپ سے 2 کویسچن پوچھتے ہیں. یہ آپ کو ایک تو ووکیبلری دی ہے اور دوسرے میں پریپوزیشن. تو میں اگر آپ کو کہوں نا کہ ایک کویسچن کی آپ بالکل تیاری نہ کریں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پتہ ہے وہ کون سا ہوگا. وہ یہ ہوگا پریپوزیشن والا. کیونکہ پریپوزیشن تو آپ 2 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے نمبر کتنے 10, تو اس کو آپ اگنور بھی کر سکتے. یہ ورڈ جو ہے نا یہ آسان ہے. یہ 5 ورڈ دیتے ہیں اور یہ ڈے ٹو ڈے جو پولیسنگ کے ووکیبلری ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. پریپوزیشن تو ویسے میں اپنی کتاب میں نے لکھی بھی ہے, میں پڑھاؤں گا بھی آپ کو. لیکن اس کو آپ اگنور کر سکتے کیونکہ پھر یہ بھی گیس ہوتا ہے. پریپوزیشن کسی کو بھی وہ پورے نہیں آتے. ویسے جو فیکس پریپوزیشن ہے میں آپ کو دوں گا. اچھا آتے ہیں ابھی پہلے کویسچن پہ. پہلے کویسچن میں ہے کیا, پہلے آپ اس کو میں زوم کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. ایونٹ کیا ہے کہتے ہیں اسمال گروسری اسٹور ود اے مین انٹرنس, اے اسٹوریج روم اینڈ اے کیشیئر کاؤنٹر واز رابڈ لیٹ ایٹ نائٹ بائی 3 masked individuals. اچھا پہلے جملے میں کیا ہے, ٹاپک سینٹنس کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا نا گروسری اسٹور ہے جس کا مین انٹرنس ہے, یعنی ایک مین دروازہ بھی ہے اور اسٹوریج روم بھی اس کے اندر ہے, اور اس میں کیشیئر کاؤنٹر بھی ہے. اس یہاں پر کیا ہو گیا جی, یہاں پر رابری ہو گئی, یعنی سرقبل جبر ہو گیا. لیٹ ایٹ نائٹ بائی 3 masked individuals. 3 لوگ تھے, انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گروسری اسٹور جو ہے نا اس کو کیا کیا جی, اس کو رابری کی, وہاں پر سرقبل جبر کر دی. اچھا دا رابرس یعنی یہ جو چور تھے, اس کو آپ ڈکیت نہیں کہہ سکتے, ڈکیتی تب ہوتی ہے جب 5 سے زیادہ ہوتے.
دا رابرس گین کیا اس نے کہاں پر آ گئے؟ ایکسیس بائی بریکنگ اے سائڈ ونڈو. یہ جو رابرس تھے نا یہ کہاں سے آئیں؟ یہ سائڈ ونڈو سے آئیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس کی انٹری گین ایکسیس کیسے ہی آئیں؟ انہوں نے کیا بریک کیا کس کے؟ سائڈ ونڈو. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کھڑکی توڑی. ایٹ دا فرنٹ انٹریس ہیڈ این آٹومیٹڈ سیکیورٹی لاک. کیونکہ کیا جو فرنٹ انٹرنس ہے نا وہاں پر آٹومیٹک سیکیورٹی لاک ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کیا کھڑکی کو توڑا. دا اسٹور آنر ہیڈ کلوز دا شاپ اینڈ لیپ این آور ارلیئر. یہ 1 گھنٹہ پہلے یہ جو اسٹور کا جو آنر تھا وہ چلا گیا تھا. ونس ان سائٹ دا رابرس سرچ فار کیش. اچھا انہوں نے کس چیز کے لیے سرچ شروع کر دی چوروں نے؟ کیش کے لیے، ویلیویبلس آئٹم یعنی قیمتی چیزوں کے لیے. ون آف دیم ایمپٹیڈ دا کیش رجسٹر. انہوں نے کیش رجسٹر کو خالی کیا. وائل اندر وینٹ ٹو دا اسٹوریج روم پہ چلا گیا ٹو لک فار ہائی ویلیو گوڈس. یعنی انہوں نے کہا کچھ اور قیمتی چیزیں مل جائیں. دا تھرڈ رابر گین سم فوڈ آئٹم اینڈ ڈرنکس. تیسرا جو تھا نا وہ کھانے پینے کا شوقین تھا تو انہوں نے کیا حاصل کیا؟ کچھ فوڈ اور ڈرنکنگ آئٹم جو ہے ان کو کنزیوم دیم ان سائڈ دا اسٹور. وہیں پہ کھانا شروع کر دیا اس نے وہیں پہ. اینڈ ڈسکارڈیڈ دا ایمٹی پیکنگ. یہاں پر آپ کو کرائم سین کی جو ہے چیزیں دے رہی ہے. ڈسکارڈیڈ دا ایمٹی پیکنگ آن دا فلور. یہ جو چیزیں انہوں نے خالی کی نا کھانے پینے والی تو اس کو فرش پہ پھینک دی. آفٹر کلیکٹنگ کیش اینڈ سم ایکسپینسو گڈس. جیسے انہوں نے کیش اور جو قیمتی چیزیں اس کو کلیکٹ کیا نا دا رابرس فلیڈ فرام دا سین. انہوں نے بھاگ گئے کرائم سین سے بھاگ گئے. دا نیکسٹ مارننگ وین اے ڈیلیوری ورکر ارائیوڈ وتھ فریش اسٹاک. جب ڈیلیوری ورکر آیا نا ہی نوٹس انہوں نے دیکھا کہ ہی دا بروکن ونڈو اینڈ الٹرڈ دا اسٹور آنر الرٹڈ دا اسٹور آنر. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو کھڑکی تو ٹوٹی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ جو اسٹور کا مالک تھا ان کو الرٹ کر دیا. ہو امیڈیٹلی انفارم دا پولیس. اور انہوں نے کیا کیا؟ اسٹور کے مالک نے پولیس کو انفارم کیا. دا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے نا وہ ڈبل آئی صاحب وہ جو ہے نا انویسٹیگیشن کے پرانے موبائل میں جو ہے وہ پہنچ گیا. چکڑے والا موبائل. انویسٹیگیشن والوں کے جو موبائل ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا سب سے خراب موبائل اس کو دیتے ہیں ڈسٹرکٹ. اچھا جی وہ وہاں پر پہنچ گئے. ایگزامن دا کرائم سین. انہوں نے کرائم سین کی ایگزامینیشن شروع کی. اینڈ بیگن کلیکٹنگ ایویڈنس. انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کیا. یہ تھا جی آپ کی اسٹوری. اچھا آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے، 1 بار نہیں. ایک بار آپ اس کو پڑھو گے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب دوسری بار آپ اس کو پڑھو گے نا تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گا. جب تیسری بار آپ اس کو پڑھو گے نا تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. اور یہ 3 گھنٹوں کا پیپر ہے نا تو اس میں آپ 10 بار بھی اس کو پڑھ سکتے. یعنی ٹائم کی کوئی آپ کے پاس پرواہ نہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. 3 بار جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کویسچنس پڑھیں. پھر آپ یہ کویسچن پڑھیں، یہ کویسچن پھر آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیں یہ جو مین پوائنٹ. اور اس کے بعد آپ اس کی جو ہے آنسر کرنا شروع کریں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے نا سب سے پہلے آپ نے ایف آئی آر کرنا ہے. ایف آئی آر آپ نے کرنا رائٹ ان ایف آئی آر ان انگلش ورژن کی ایف آئی آر. یہ وہ کنواں ہو چکا ہے نا. یعنی وہ کنواں کیا ہے؟ سمپل میں آپ کو بتاؤں کیا وہ کنواں ہوا. 3 لوگ تھے انہوں نے ایک شاپ کو جو ہے لوٹ لیا ہے اور وہاں پر گئے، وہاں سے قیمتی چیزیں اٹھائیں اور وہاں پر کچھ کھا پی کے جو ہے ان چیزوں کو پھینک دیا. اور یہ وہ کنواں ہے. اور کس نے دیکھا ہے؟ یہ ڈیلیوری بوائے نے دیکھا ہے، یہ ڈیلیوری ورکر نے دیکھا ہے. ڈیلیوری ورکر نے دیکھ کر اس نے پولیس آنر کو انفارم کیا اور آنر نے ہی اس کو پولیس کو جو ہے کال کی. تو پولیس کی ہی آنر کی ہی مدیت میں جو ہے آپ ایف آئی آر دے دیں. آپ کی مرضی ہے کہ آپ تانے میں ہی بہتر ہے. تو آپ انگلش ورژن آپ ایف آئی آر کیسے لکھتے ہیں؟ یہ ایف آئی آر ہی ہے لیکن اس کو انگلش میں لکھنا ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا. میں آپ کو کم سے کم 5-6 ایف آئی آر جو ہے آپ کو لکھوں گا اور آپ کو میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. یہ تو ہو گیا جی کام. اچھا ابھی دوسرا جو کویسچن ہے نا آپ کا
وہ کیا ہے جی؟ ابھی یہ کمپریہنشن والے کویسچن شروع ہو جائیں گے. ابھی یہ کمپریہنشن والے کویسچن، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جو کمپریہنشن کی کویسچن ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وائی ڈیڈ دا رابرز انٹر تھرو دا سائڈ ونڈو انسٹیڈ آف دا مین انٹرنس؟ اچھا، یہ جو رابرز تھے نا، یہ سائڈ ونڈو سے کیوں داخل ہو گئے؟ یہ مین گیٹ سے کیوں نہیں گئے؟ تو یہاں پر تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، یہاں پر آپ تو نے پڑھا نا، آپ کو بھول تو نہیں گئے ہو اتنی جلدی نا، آپ بھول تو نہیں گئے ہو نا کہ دا رابرز گین ایکسیس بائی بریکنگ اے ونڈو. کیوں؟ ایز دا فرنٹ انٹرنس ہیڈ این آٹومیٹڈ سیکیورٹی لاک. کیونکہ جو فرنٹ انٹرنس تھی نا، مین گیٹ تھی، اس میں سیکیورٹی آٹومیٹک لاک تھی، تو اسی وجہ سے جو رابرز تھے وہ سائڈ ونڈو سے جو گزر گئے. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا آنسر جو ہے آپ کو مل گیا. اچھا جی، دوسرا کیا ہے یہ؟ ان سائڈ دا اسٹور واٹ آئٹم ڈیڈ دا رابرز لک فار؟ یہ جو رابرز تھے نا، رابرز تھے، یہ جو ڈکیت تھے، یہ جو چور تھے، یہ کون سی چیزوں کے لیے، آئٹمس کے لیے جو ہے نا دیکھ رہے تھے؟ لک فار، کس چیز کی سرچنگ کرتے؟ تو یہ کون کون سی، یہ کس کو کون کون سی چیزوں کو یہ سرچ کر رہے تھے؟ اس کو کیا چیز چاہیے تھی وہاں پہ؟ ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے تھی وہاں پہ؟ ان کو چاہیے تھی نا، ایک منٹ میں اس کو صاف کرتا ہوں. ان کو کیا چیزیں چاہیے تھی رابرس کو چاہیے تھی نا، رابر سرچ فار کیش، ویلیوبل آئٹمس اینڈ لک فار ہائی ویلیو گڈس. ان چیزوں کے لیے جو ہے یہ سرچ کر رہے تھے، ان چیزوں کے لیے سرچ کر رہے تھے. یہ تو سمپل کویسچن تھا. اچھا، اینڈ سائڈ دا، اچھا جی آپ کا جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ کیا ہے جی؟ ویئر ول دا ایس ایچ او آئی او سرچ فار فنگر پرنٹس اینڈ ادر ایویڈنس. یہ اس کو نا انفرینشیل کویسچن کہتے ہیں. یہ کویسچن جو ہے آپ کا، یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ نہیں ہے اس پیراگراف میں. یہ کویسچن جو کویسچن نمبر 4 ہے آپ کہ ویئر ول دا آئی او کہاں پر جو ہے فنگر پرنٹ کو جو ہے دیکھے گا اور ایویڈنس کو، تو یہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ نا. تو یہاں پر آپ کو ایک کلو دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چیزیں کھائی نا، اور اس کی جو پیکنگ تھی نا، ایمٹی پیکنگ، اس کو پھینک دیا. ایمٹی پیکنگ کو کیا کیا؟ فرش پر پھینک دیا. تو ابھی یہ جو چیزیں اس نے کھائی ہیں نا، یہ جو گلاس جو چیزیں وہیں پر فنگر پرنٹ ہوگی، دروازوں پر ہوں گی، کھڑکیوں پر، کیونکہ کھڑکیوں سے انہوں نے انٹری کیے تو کھڑکی پر جو ہے یہ ہوں گے ان کے فنگر پرنٹس. ایویڈنس کہاں پہ ہوں گے؟ وہی فرش کے اوپر، ونڈو، ساری چیزیں یہی پہ ایویڈنس ہوں گی. تو یہ انفرینشیل کویسچن ہے. یہ آپ نے اپنی دماغ سے جو ہے اس کے آنسر دینا ہے. آپ نے اس آنسر کو جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تو نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ نہیں ہے. تو آپ خود ایک پولیس افسر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ فنگر پرنٹ کہاں پہ ڈھونڈنی. تو جہاں پر انہوں نے چیزیں کہیں، ونڈو پہ وہ انٹری ہوئے، اور کھڑکی دروازوں وغیرہ پر آپ نے جو ہے، لاکرز جو ہے یہاں پر آپ نے فنگر پرنٹس جو ہے ڈھونڈنی. اچھا جی، نیکسٹ کویسچن. واٹ ایکشن ول دا ایس ایچ او ٹیک اپان دا ارائیول آف دا کرائم سین؟ ایس ایچ او کیا کرے گا جب کرائم سین کو پہنچ؟ یہ کویسچن بھی یہاں پہ نہیں، یہاں پر نہیں، یہ کویسچن بھی یہاں پہ نہیں. یہاں پر تھوڑا سا ہے لیکن زیادہ تر نہیں ہے. آپ نے اگر اس کو لکھتے تو آپ کو کم نمبر ملیں گے. آپ اس کو تھوڑا سا بڑا چڑھا کر لیں گے. کس طرح؟ آپ لے کے نا کہ جیسے ہی آئے گا نا، کیا کرے گا؟ وہ کارڈن اپ کرے گا. سب سے پہلے پریزرویشن آف کرائم سین کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کلیکشن آف ایویڈنس شروع کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے جو ہے پانی میں کچھ کو فورنزک لیب بھیجے گا. اس پر مبوزگی بنائے گی. اس طرح آپ لکھیں، سمپل آپ لکھیں کہ آئی او جب پہنچے گا تو وہ پریزرویشن آف کرائم سین کرے گا، کرائم سین کو کارڈن آف کرے گا، اور وہاں سے کلیکشن آف ایویڈنس جو شروع کرے گا. بس یہ آپ کا کویسچن ہو. یہ کویسچن جو ہے یہ آپ کا حل ہوگی، یہ آپ کا حل ہوگی. یہ 35 نمبر جو ہے نا، یہ آپ کی مسئلہ اس کا حل ہوگی. اس کا جو نیکسٹ کویسچن ہے اپلیکیشن. نیکسٹ جو ایریا ہے آپ کا وہ اپلیکیشن. اور اپلیکیشن میں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کو جو ہے اپلیکیشن لکھی کہ انہوں نے نا جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے نا بیل دیا ہے ایک ایکیوز کو، اور اس کی جو ریکوری ہے نا ابھی نہیں ہوئی.
تو آپ ان کو اپلیکیشن لکھ دینا. آپ جو ہے نا آپ سیشن جج کو اپلیکیشن لکھتے ہیں نا فار کینسلیشن آف بیل اینڈ گرانٹنگ کسٹڈی ایکیوزڈ, تاکہ اس سے ریکوری ہو جائے. یہ ابھی سمپل اپلیکیشن نہیں, یہ ابھی سمپل اپلیکیشن نہیں کہ جی آپ 167 CRPC والا اپلیکیشن لکھیں. یہاں پر جو مجسٹریٹ ہے اس نے اس کو بیل دیا ہے, تو مجسٹریٹ کو پھر آپ نہیں لکھو گے, پھر آپ سیشن جج, اس کی سینئر جج کو اپلیکیشن لکھو گے, سیشن جج کو کہ جی آپ جو ہے اس کو کینسل کر دیں, میں نے ریکوری کرنی. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اچھا جی, یہاں پر جو ایک ایکیوزڈ ہے نا وہ کیا ہو گیا جی, وہ پیو ہو گیا ہے. تو آپ ڈی سی کو لے کے کہ جی اس کی جو موزہ ہے نا پٹواری کا الگ, وہ آپ کو بتا دیں, اس کی ڈیٹیل جو ہے آپ لے لیں تاکہ وہ آپ جو ہے وہ جو 88 والا کارروائی ہے وہ آپ کر سکیں. اور تیسری جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن آپ ڈپٹی کمشنر کو, آپ نے ریونیو کلیکٹر کو یا ڈپٹی کمشنر کو آپ نے جو ہے لکھنی ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہے نا, اٹیچمنٹ آف پراپرٹیز ہے, اس کی کارروائی ہو جائے. یہ اپلیکیشن انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. یہ رٹنے والی چیز ہے. اور لاسٹ پورشن جو ہے وہ گرامر کا ہے, اور گرامر میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ آپ کو ووکیبلری دیتے ہیں اور پریپوزیشن دیتے ہیں. تو پریپوزیشن تو میں آپ کو پیکس پریپوزیشن پڑھاؤں گا 150 وہ کاپی, باقی آپ اس پہ نہ پڑھیں, یہ گیس سے ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ووکیبلری جو ہے یہ میرے بک میں ہے, میں انشاءاللہ مزید بھی آپ کو پڑھاؤں گا. تو یہ آپ کا انگلش کا پیپر جو ہے یہ ایسا ہی ہوگا. انگلش پیپر مشکل نہیں ہے, اس میں کوئی کریٹیو رائٹنگ نہیں ہے, یہ آسان ہے. یہ پریکٹس سے جو ہے بہت جلد آپ جو ہے اس کو سیکھ لو گے. یہ رٹنے والی چیز ہے, یہ 20 نمبر بھی رٹنے والے ہیں, یہ اپلیکیشن والی. یہ 35 نمبر جو ہے یہ تو کمپریہنشن, یہ سب سے ایزی ہے. FIR تو رٹنے والی ہے 15 نمبر, اور یہ نیچے جو چیزیں ہے ووکیبلری یہ بھی رٹنے والی چیزیں. تو انگلش سے آپ نے نہیں ڈرنا, انگلش میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. لاسٹ یہ جو پیپر ہے آپ کے اردو کا ہے, اردو پیپر ویسے میرے ڈیٹیل لیکچر میں نے دیا ہے, لیکن یہاں پر میں بریفلی بتاؤں. یہ آپ کے 3 کویسچن, اردو کے پیپر میں آپ کے 3 کویسچن ہوتے ہیں. پہلا شارٹ ایسے ہوتا ہے, 250 سے 300 ورڈ کا ایسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے اردو میں. پھر 10 الفاظ کے معنی آپ جملوں میں استعمال, اور لاسٹ میں جو ہے اپنے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے, 2 شعروں کی اشعار کی تشریح کرنی. یہ پیپر میں اس پر میں تقریباً آدھا گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں, تو آپ وہ سنیں. اس میں اب ڈیٹیل پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اس کو آپ دینے کہ پیٹرن یہی رہتا ہے. یہ ایسے آپ نے لکھنی ہے. اس پر ایسے کس طرح لکھا جاتا ہے, ایسے کہ اسٹرکچر, انٹروڈکشن, مین باڈی, کنکلوژن ہونی چاہیے, 250 سے 300 ورڈز ہونی چاہیے. پھر اس میں آپ ورڈ میننگ لکھیں, اور لاسٹ میں جو ہے آپ اشعار کی تشریح آپ کریں. آپ ان اشعار کی تشریح کریں انشاءاللہ, یہ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا. تو یہ تھا آپ کا کمپلیٹ سلیبس. یہ میں نے شارٹ ریویو دیا آپ کو, آپ کے اولڈ پیپر اور پریویس سلیبس کا آپ کا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک ایک سبجیکٹ میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گا. اپلیکیشن میں آپ کو اگر ایکسیس مل گیا ہے تو وہیں پر آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ کریں گے, اور ایک ایک سبجیکٹ جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے پڑھا کے پھر آپ کو ہوم ورک دے کے, اسائنمنٹ دے کے, اس آپ کرو گے, اس کو میں ایویلیویشن کروں گے اس کی, اور انشاءاللہ آپ کی کمپلیٹ تیاری ہوگی اس طرح.